الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. نظم کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اسکالر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب تشریف فرما ہیں جنہوں نے شاید اب تک ہمیں 100 سے زائد کتابات سے نوازا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے عرصہ دراز سے اقبال اکیڈمی سے بھی اٹیچ ہے اور ویسے ان کے مضامین تقاریر مقالے یہ اخبارات میں بھی بڑے نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں. اور آج جو تشریف لائے ہیں وہ تو ڈاکٹر حمید اللہ پر ایک سیمینار دلی میں ہوا اور اس میں شرکت کے بعد وہ آئے ہیں اور سرتاپا ان کی مصروفیات ایسی رہتی ہیں جیسے اب پھر یہاں سے مغرب کے فوری بعد ان کو کسی اہم میٹنگ میں جانا ہے فلاحی تنظیم کی. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے حاضرین میں انٹلیکچوئل لیول کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ 4 مقررین ہیں اس وقت ہمارے پاس اس میں حاضر. ایک تو ایاز شیخ صاحب ہیں, دوسرے یہ اسماعیل صاحب ہیں, تیسرے ڈاکٹر صاحب ہیں حبیب اشرف صاحب اور چوتھے یہ ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں کتنی دلچسپی سے لوگ
یہ محافل اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کا اخباروں میں اور ویب سائٹ پر جو استقبال ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کا رہتا ہے کہ مینوان کئی اخبارات تو ایک ایک لفظ رپورٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبت نصیب کرتا ہے کہ جس میں ہمیں بڑے بڑے علماء سے متعلق ان کے تصنیفات اور ان کے کھوج، ان کے مطالعے سے استفادے کا موقع ملتا ہے۔ حضرات، ضیاء الدین نیر صاحب کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ 2-4 منٹ کو ڈاکٹر حمید اللہ پہ جو ہوا ہے سیمینار، جس میں حیدرآباد کے ہمارے ہاں کے 2 مقررین ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد بھی شریک ہوئے ہیں اور کوئی آپ دونوں ہی تھے، تو بڑی خوشی ہوگی اگر وہ نظام الدین صاحب بھی تھے، تو بہرحال ایک 5 منٹ اس کے لیے بھی دیں تو تاکہ ہمیں دلی کی اس سیمینار کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ مجھے اور تو کچھ کہنا نہیں ہے، البتہ یہی ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت نئے اعلامیے چھپ کے آ گئے ہیں، اور وہ اعلامیے کے مطابق پروگرام رہے گا۔ آپ سنانے کا کیا ہے، آپ لیتے جائیے، 1 سے زائد اعلامیے لیجیے، اور ہماری اس نیک یا بھلے کام میں تشہیر کا آپ بھی ذریعہ بنیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ کا تعاون جاری رہے گا۔ شاید 18-20 سال سے اقبال شناسی کی ہی محافل چل رہی ہے، جو سب سے پہلے یہی محافل شروع ہوئی تھی، اور جیسا کہ بتایا گیا 888ویں نشست ہے آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 22 فروری منعقد ہو رہی ہے، 24 جمادی الاول 1438، اور عنوان جیسے بیان کیا جا چکا ہے کلام اقبال میں انوار ابراہیم خلیل اللہ کے عنوان سے آج ہمیں ضیاء الدین نیر صاحب مخاطب کر رہے ہیں۔ اس مقدس محفل کا آغاز حافظ و قاری محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد حاضہ کی خوشیلان قرات سے ہوا ہے۔ محترم ماری جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، جناب جسٹس اسماعیل صاحب، جناب زین العابدین صاحب، جناب ایاز شیخ صاحب، ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب، سید معین الدین حسینی صاحب، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خدرے وقفے کے بعد آج کی محفل میں شرکت ہوئی۔ شبیر صاحب کا تقاضا تھا مگر مصروفیتیں کچھ ایسی تھیں کہ تاخیر ہوئی، اور جیسا کہ بتایا گیا ابھی 13 نشستیں ہونے کے بعد 900 ہو جاتے ہیں، 900 اقبال شناسی کی محفلیں۔ جب ہم باہر جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اورنگ آباد میں، دہلی میں، کہ اقبال اکیڈمی اور محافل اقبال شناسی کے جو کام ہیں پابندی کے ساتھ، لوگ بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اقبال پر اتنے محفلیں کرتے ہیں کہ یہاں کے اخبارات میں بھی اس کا ذکر آنا چاہیے، نارتھ انڈیا کے۔ تو میں نے بتایا کہ یہاں جنوب میں تو آتے ہیں، آپ کے پاس بھی کبھی کبھی نیوز چلے جاتی ہے۔ بہرحال اس طرف ہم لوگ عام طور پہ اپنے جو کام کرتے ہیں اس کا زیادہ پبلسٹی یہ سمجھیے یا لوگوں تک پہنچانے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں۔ پہلے بہت پابندی سے محافل کی رپورٹس مقامی اخبارات میں بھی آتی تھیں، لیکن سمہاؤ اب آج کل نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شبیر صاحب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں یہاں 40-50 آدمی بیٹھ کے سنتے ہیں، اخبارات کے ذریعے ہزاروں لاکھوں تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یقیناً یہ سوشل میڈیا کا بھی، اس سے بھی کافی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان تمہیدی کلمات کے بعد آج کا جو عنوان ہے کلام اقبال میں انوار ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علامہ اقبال کے ابتدائی دور
میں دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور منصور حلات کا ذکر ہے، لیکن ابتدائی دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں ہے۔ میں یورپ سے واپس ہونے تک بھی 1905 تک بھی اس کا ذکر کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر نہیں ملتا۔ اب ملا بھی ہے سب سے پہلے تو ان کے وہ چھوٹی سی نظم جو باغ درا میں ہے، سوامی رام تیرتھ سے خطاب کرتے ہوئے جو نظم کہی ہے، اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ خیر، اس کی تفصیلات بعد میں بھی آئیں گی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر 25 سورتوں میں آیا ہے، اور 25 سورتوں میں 63 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم کا ذکر جس میں ہے۔ اب مناسبت دیکھیے کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس دنیا میں 63 برس کی تھی، اور 63 آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام قرآن میں آیا آزر، اسرائیلی روایات میں تاریخ تے الف رے خے سے ہے، تاریخ تو الف نہیں، تے الف سے تاریخ ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو نام رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط روایت آ گئی۔ خیر، اس میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر اس میں کوئی اور نام تھا نہیں تھا اس بارے میں کوئی نہیں۔ لیکن یہ چیز ہے کہ کیوں حضرت علامہ اقبال کو پہلے دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنا شاعری میں نہیں کیا، انہوں نے نہیں ہوا، نہیں آیا، جو بھی آپ بول سکتے۔ اسی لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میری اپنی توجیہ ایک، ورنہ کدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر علامہ اقبال، ایک ان کے ادنا غلام ہے اقبال، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس زمانے کا جو مزاج تھا کہ تارا ستارہ پرستی ہوتی تھی، تو جو نظام شمسی تھا اس پہ وہ غور و فکر کیے، آفتاب پر مہتاب پر ذکر کرتے کرتے پھر وہ آخر میں ان کی بصارت ترقی کرتے کرتے ایسی بصیرت آئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا فلما أفل قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ یہ پورا جو آیتوں کا سورہ انعام میں 7ویں پارے میں ثلاثہ کے پاس ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے لِأَبِيهِ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ اپنے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ بیٹا باپ سے سوال کر رہا، پھر اس کے بعد ان کا یقین کیسے بڑھتا چلا گیا، اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے
رات میں جب وہ سو رہے تھے تو آسمان پر تاروں کے چمکنے والے دیکھا، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ غروب ہو گیا، لا احب العافلین، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا فرمایا. اس کے بعد تارے کے مقابلے میں چاند اس سے بڑا نظر آیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اس سے بڑا ہے، یہ مجھے ہدایت دینے والا ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، سورج سب میں بڑا ہے. ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. لیکن سورج بھی جب غروب ہو جاتا ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، آفتاب ہو، مہتاب ہو، ستارہ ہو، سب سے جو ہے توبہ کرتا ہوں، ان کو یہ میرے ہدایت دینے والے نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، آخر میں انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ اس خدائے قدوس کی طرف کرتا ہوں. فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. سب سے بڑی توحید کی دلیل یہی ہے کہ وہ خالق کائنات، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق کائنات. پھر رب ہے کیوں؟ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اسے پیدا کر کے اتنی چھوڑ دیا، ہدایت کا سامان بھی کیا اور اپنی زندگی کے گزارنے کے سلسلے میں جو اس کی حوائج، جو اس کی ضروریات ہے، اس کو اس نے پورا کیا. تو یہاں آزر کو جو ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کیا کہ ابا جان آپ جو ہے غلط کر رہے، ان بتوں کے سامنے جو آپ میرے کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ میری بات سنیں. میں جو پہلے واقعہ جو سنایا آپ کو، قرآن کے ترجمہ جو سنایا، وہ آپ کے نبی ہونے سے پہلے کا ہے، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ابا جان سے کہا اور پھر دوستوں میں کہا کہ میں ایک نہ ایک دن یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ جو مورتیاں ہیں، بت ہیں، یہ سب جو ہے کوئی کام آنے والے نہیں. میرے پاس دلیل ہے، افسوس کہ تم کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. تو چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں تھے. وہ وہاں ان کے شہر میں، جس کا نام مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق اور ہے، الف واو رے، اور جس میں آج سے تقریباً 4100 سال پرانا زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 2100 قبل مسیح، یعنی تقریباً 4100 سے اوپر زمانہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عہد کہلاتا ہے. تو وہ شہر میں اس زمانے میں 2.5 لاکھ کی آبادی سے لے کر 5 لاکھ کی آبادی تھی. صنعتی شہر تھا، زراعت ہوتی تھی، جو بعد میں تحقیقات ہوئی ہیں، بہت سارے کھدوائیوں کے اندر آثار ملے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانے میں وہ شہر بہت ترقی یافتہ تھا، اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ سود میں مبتلا تھے. وہ قوم جو ہے سود میں گری ہوئی تھی. تو ہم جو مطالعہ کرتے ہیں ہمارے قرآن پاک کے سیر انبیاء وغیرہ کی، اس سے ہم کو سبق لینا ہے کہ آج کے دور میں کچھ ہم سے ویسے غلطیاں ہو رہی ہیں. کیا ہے؟ بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے جی، اور سود کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے چل رہا جو بھی معاملہ ہے. اب ہم یہاں تو ہندوستان میں بول رہے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تو جائز ہے، مجبور ہے، نظام اسلامی نظام نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے آپ بالکل ہم پرہیز کریں، اس سود سے، انٹرسٹ سے. اس سے کس قدر تباہی ہوتی ہے. مغرب میں رہنے والے جیسے ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب ہیں، وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جو حالات ہے، موجودہ نئے پریزیڈنٹ صاحب دولت کے اعتبار سے کیا کیا ہیں انہوں، اور ان کی حرکتیں کیسی ہو رہی ہیں. دیکھو آپ امریکن پریزیڈنٹ کی جو ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت خوشحالی تھی وہاں پر،
اور ایک دن یہ طے پایا کہ بڑی گاؤں میں بولتے جاترا، سنیں آپ یہ لفظ جاترا بولتے، جاترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. کہاں پہ؟ اکاس کے میلہ دیکھنے کو جاتے تھے، ذوالمجاز کے میلے میں جاتے تھے، اور آپ وہاں جا کے دعوت پیش کرتے تھے. جو آپ کے مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں وہ میلے لگتے تھے، جاترا لگتے تھے، جیسا ایگزیبیشن، ہماری ایگزیبیشن جیسی تھی سمجھیے، ویسا ہی پورے شہر کے لوگ جو ہے گئے. بیٹے حضرت ابراہیم بھی باپ کے ساتھ جا رہے تھے. قدرتی طور پہ ابا جان میری طبیعت اچھی نہیں ہے بلکہ وہ گر گئے، تو ان کو ہوش ہوش میں لا کے بولے اچھا تم نہیں چلتے تو مت چلو، تم رہ جاؤ، ہم جا کر آتے. بول کے بابا حاضر صاحب چلے گئے سب پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ. ان کو جب دوسرے دن طبیعت ٹھیک ہوئی، ان کو خیال آیا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ سب سے اس شہر کے اندر جو بڑا معبد ہے، بڑا مندر ہے، اس مندر میں جاؤں. گئے آپ، جا کے وہاں دیکھے تو کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی بت تھے اور ایک سب میں بڑا چیف آف دا آئیڈلس جو ہے بیٹھا ہوا تھا بیچ میں. اب بھی یہاں بھی کئی مندروں میں دیکھیں گے آپ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. خانہ کعبہ میں 360 کی روایت مشہور ہے، تو چھوٹے موٹے بت تھے. تو انہوں نے عقل سے دلیل دینے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا، ایک کلہاڑا لیا اور چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو، معبودوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کر کے انہوں نے کیا کیا، وہ بڑے والے کو چھوڑ دیا. بڑے والے کی گردن میں وہ کلہاڑا لٹکا کے آپ نکل گئے. دوسرے دن جاترا میلہ ختم ہونے کے بعد لوگ شہر کو آئے، آگے دیکھے تو ہی بڑے معبد، بڑے بت خانے کے اندر یہ سب ہوا ہے. لوگوں کو ایک شبہ ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو تو ابراہیم کا معاملہ ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہے یہ باتیں کہا کرتے تھے. چنانچہ ابراہیم کو پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ بڑا جو ہے اکبر، اس سے پوچھو، وہ جو ہے اس کے گلے میں ہے، وہ توڑا ہوگا، مارا ہوگا، اس سے تو پوچھو. تو یہ سب لاجواب ہو گئے. یہ خبر جو ہے اس وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار تک پہنچی. نمرود کے دربار میں نمرود نے ان کو بلا بھیجا، شکایتیں ہوئی، اے ابراہیم تم کس کا دین چلتے ہو، یہ کون سا تمہارا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سارے بتوں سے انکار کرتا ہوں. تو نمرود نے کہا تمہارا خدا آخر کتنا صاحب اختیار ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے موت دے سکتا ہے اور جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے. تو نمرود نے کہا ارے یہ کون سی بات، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے ایک معصوم آدمی کو جو ہے قتل کر دیا اور قاتل کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے آپ حکمت عملی، دعوت کی حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث و تکرار میں نہیں پڑے. ہاں تم کس کو قتل کرے، کیا ہے، اس کی بات سن کے اس سے تکرار کرنے کے بجائے، اس پہ تنقید کرنے کے بجائے انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے، ہمارا خدا جو ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تم بااختیار ہو تو طلوع جو ہے مغرب سے کرو اور غروب جو ہے مشرق میں کرو، جو اللہ کی سنت ہے اسے ہٹ کے کرو. یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں ہمارے حافظ صاحب کو سب یاد ہوں گی، تو سب جو ہے اس میں یہ ذکر کیا. تو وہ سب لاجواب ہو گیا، نمرود بھی لاجواب ہو گیا، سارے مجمع پہ بھی ارے یہ کیا بات ہے. تو وہ کچھ بنا نہیں، غصے میں آ کر کہا کہ ابراہیم کو جو ہے آگ میں ڈال دو. اب اس وقت کے بادشاہوں کا حال کیا تھا، ان کا نکلا ہوا جملہ قانون بن جاتا تھا. آپ بولیں گے اس زمانے میں کیوں بول رہے ہیں، کیا آج نہیں ہوتا کیا؟
میں اتفاق کرتا ہوں، اختلاف نہیں کرتا، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی فرعون اور نمرود آج کے زمانے میں بھی ہیں، فرعونہ نماردہ جی۔ تو اس زمانے کے نمرود نے یہ حکم دیا، گڑھا کھودا گیا، آگ لگائی گئی، اور جب بہت آگ آسمان تک اس کے شعلے بلند ہونے لگے تو منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس میں بھیجا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا ایقان اس طرح تھا کہ بالکل ساکن ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آپ کے الفاظ یہی تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کارساز ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا، یخی مثل خلیل آتش نشینی، یخی مثل خلیل آتش نشینی، یخی اللہ مستی خود گزینی، سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہے کہ نہیں کہ اللہ میں مرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتی، پکا نہیں ہے، ایمان ڈلمل۔ ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں یہ فرق ہے، وہ تو بہت کوئی نسبت ہی ہم سے ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارا سب کچھ ہونے کے باوجود، قرآن مجید موجود ہونے کے باوجود ہمارا ایقان کمزور ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیوں انداز گلستان کیا ہو گئے؟ اللہ نے فوری کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم ہے، یا نار کونی بردوں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن ہمارے دانشور آج تسلیم نہیں کرتے، بعض دانشور ہیں، سو کال دانشور، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہوگا، وہ قرآن کے مطلب یہ نہیں ہوں گے مانے۔ میں ڈاکٹر صاحب بھی ایک بیٹھ کے ایک جگہ بات کر رہے تھے، ایک تیسرے صاحب بھی تھے، وہاں بہت ساری ایسی باتیں بھی آئیں کہ جس کو ہماری عقل تسلیم کرنا ہو۔ اب اللہ معاف کرے ان کو، ان کے کیا انٹرپریٹیشن تھے۔ سر سید احمد خان یہ بولتے بجلی جو ہے یہ فرشتہ ہے، اللہ میاں کے فرشتے ہیں یہ بھی، تو دیٹ واز ہز انٹرپریٹیشن۔ تو اسی طرح حضرت سر سید احمد خان کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں، اسلم جیراج پوری اور پرویز جن کا پرچہ پاکستان سے نکلتا تھا، طلوع اسلام۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو ہی کافی سمجھا، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث پر ہمارا یقین، اللہ کے رسول سے سچی محبت جب تک نہ ہو، ہم کو نمونہ بہت ساری چیزوں کا، اس کو عملی شکل جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ ہم اپنے خیالی پلاؤ کے ذریعے جو اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ خیر جملہ معترضہ تھا، تو یقین اصل چیز جو ہے وہ ایقان ہے، یقین۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی ذرا برابر بھی اگر چنگاری ہمارے ذہن کے اندر ہے تو رام تیرتھ، اب بعض جگہ علامہ اقبال ہمالیہ نظم لکھے اور رام چندر جی نظم لکھے، اور رام تیرتھ سوامی کے بارے میں لکھا، تو بولتے بھائی اقبال یہ سب کیوں کرے، کیا ضرورت تھی، وطن کا ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اب وہ لفظی معنوں میں چلے جاتے، شاعری کا ذوق جن کو نہیں ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ بالکل نثر کی طرح اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو حضرت اقبال کے نزدیک جو ہے رام تیرتھ کو لوگ بولے اچھے پروفیسر تھے، میتھمیٹیشین تھے، اچھی نوکری ملی تھی سرکاری، وہ سب چھوڑ کے
ریزائن کر کے انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر لیا. یہ خبر علامہ اقبال کو لندن میں ملی تو لندن میں یہ اشعار کہے انہوں نے جس میں پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا. چنانچہ رام تیرتھ سوامی ملازمت چھوڑ کر ملک و قوم کی خدمت کرنے لگے تو لوگ انہیں پاگل کہنے لگے. اقبال نے کہا اگر رام تیرتھ پاگل ہے تو اس دنیا میں عقل مندی کا کہیں وجود نہیں ہے. اس سے اقبال کی وہ محبت کا پہلو ہویدا ہوتا ہے جس میں خدا پرستی اور انسانی ہمدردی جواہر پارے دمکتے چمکتے ہیں. اس طرح سے انسانوں کو قریب کیا جا سکتا ہے. جی وہ سوامی رام تیرتھ کو گوہر نایاب کہتے ہیں. کسی میں اچھی خوبی ہے تو اس کو برابر اپریشیٹ کرنا. اسی طرح سے اس کو قریب کر سکتے ہیں, اسلام کے قریب کر سکتے ہیں. ہم فوری بہت سارے ایک دم سوال پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب بھائی اب میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے, اس سے زیادہ تو نہیں بولیں گے. تو لیکن ایک سلوک جو ہے اس سے دعوت دی جا سکتی ہے. ہر ایک پہ بیٹھ کے ایک دم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا بول کلمہ نے تو جو ہے ایسا نہیں ہوتا. یہ حکمت عملی کے بالکل خلاف ہے, دعوتی اسلوب کے خلاف ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بامد. کیسا اب یہ سوگا دانشور جو بولا میں آپ کو وہ اسی طرح بولتے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ کنکریاں لے آئے اور جو ہے انہوں نے ابابیل نے برسائے. ابرہا کا جو لشکر آیا تھا. اب جب آپ مینا سے عرفات کو جاتے یا عرفات سے مینا کو واپس آتے تو بیچ میں ایک حصہ ہے ان بٹوین. مولم کیا بولتے حاجی ذرا جلدی بھاگو یہاں سے. کیوں؟ اللہ میاں کا وہاں عذاب نازل ہوا تھا. فیل کا جو قصہ ہے تو وہاں سے جلدی گزرنے کی بات کرتے. لیکن ہمارے دانشوروں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی وہ کنکریاں اللہ کے حکم سے کیسا آتے, کیسا ختم ہوتا. بھائی جو اللہ میاں پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے دوسری مرتبہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی, جس کا کام جس کی فطرت جو ہے اللہ نے جو ہے جلانا رکھا ہے. بھائی اللہ کے حکم کی پابند ہے, ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو یہ کہنا کہ بے اقبال کا یہ شعر کیسا ہو سکتا ہے, بات دانشور اس پہ اعتراض کرتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اس طرح سے کود جاتا ہے کیونکہ ان کو وہ عشق کی حلاوت نہیں معلوم, وہ عشق کی جو حلاوت ہے وہ نہیں معلوم. حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل. رحمت خالق کائنات جوش میں آئی اور حکم دیا, اللہ نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد ہو جا اور سلامتی بن جا. اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا ہے, بس ہم نے ان کو اپنے ارادے میں ناکام بنا دیا. توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق, توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق. ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق. یہ وہی ہے جو رام تیرتھ سوامی کی نظم میں اقبال کا یہ شعر ہے. کیا معنی ہے اس کے اندر؟ ابھی میں جو آپ کے سامنے پہ کیا, حضرت اقبال کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے عاشق تھے اور عشق حقیقی کی قوت ان کا اثاثہ تھی, قوت عشق. اقبال نے اپنی نظم عشق اور موت میں عشق کو غیر فانی قرار دیا ہے. یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو انسان کے دل میں رہتی ہے. واضح ہونا چاہیے کہ شعر بانگ درا کے دوسرے حصے میں وارد ہوا ہے. علامہ اقبال کا پہلا شعر ہے جس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حوالہ دیا گیا ہے۔ بانگ درا کے پہلے حصے میں 1901 سے 1905 تک کے عرصے کے کلام پر مشتمل ہے، ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ حالانکہ سینا، طور، کلیم، حضرت عیسیٰ اور حلاج کا ذکر موجود ہے پہلے حصے میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ گویا ان کی نظر پر ابھی بصارت حاوی تھی، ابھی ان کی نظر پر کس کے ہے؟ اقبال کی نظر پر بصارت حاوی تھی، اور وہ بصارت ابھی بصیرت میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ بصارت، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بصارت بصیرت میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اقبال کے عشق کا تصور ہمارے دوسرے نام نہاد شاعروں کا رسمی عشق نہیں ہے، اس کا اقبال کا عشق بالکل مختلف ہے۔ اس کے یہاں وہ زندگی کا ایک زبردست محرک عمل ہے، بغیر اس کے تحریک نہیں ہوتی۔ وہ عشق جب تک نہ ہو وہ تحریک نہیں ہوتی۔ اقبال عشق سے فطرت کی تسخیر کا کام لینا چاہتے ہیں، اقبال عشق سے فطرت کی تسخیر کا کام لینا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے لکھا ہوا میں نے چاہا کہ بالکل صحیح آپ تک کانوے کروں میسیج کو، اسی لیے اقبال نے جواب شکوہ میں کہا، ہاتھ بے زور ہیں الحاظ سے دل خوگر ہے، ہاتھ بے زور ہے الحاظ سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا، خم بھی نئے حرم کعبہ نیا، بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ مسلمانوں کی آج کی کیا حالت ہے، اس پہ اقبال کو یہ اشعار کہنا پڑا کہ ہاتھوں میں زور نہیں، دل دین سے بار بار دین سے پھر جاتے ہیں۔ ایسی امت جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عزت کا باعث ہو سکتی ہے، حضور کی عزت میں اضافہ کر سکتی ہے ایسی قوم، ایسی امت، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ وہ جو بت توڑنے والے مسلمان تھے اٹھ گئے، جو باقی رہے وہ بت تراشتے پھرتے۔ باپ ابراہیم ہے اور بیٹے آزر ہوئے۔ ہم اگر ہماری اپنی نسل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کیا ہوئے؟ ہم سب آزر ہوئے، ان کے باپ تھے حضرت ابراہیم، ہم ان کی ہمارے باپ ہوئے۔ تو شراب پینے والے بھی نئے، شراب بھی نئی، مٹکے بھی نئے، کعبے کا حرم بھی نیا، بدھ بھی نئے اور تم بھی نئے۔ مراد اسلامی تعلیمات اور اسلامی کردار کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ آزر کا پیشہ خارہ تراشی، آزر کا پیشہ خارہ تراشی، کار خلیلاں خارہ گدازی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اے ایمان والو لا الہ الا اللہ کہو، توحید خالص دل میں جب آ جائے گی، لا الہ الا قولوا لا الہ الا وتفلحوا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو جو ہے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تمہارے نکاح میں لا کر دے سکتے، ہم تم کہو تو یہ پہاڑ سونے کا اگر بننا ہے کہ ممکن ہو ہم سے تو سونا لا کے دے سکتے ہیں۔ تو ترغیب کی سنہری زنجیریں، ترہیب کی آہنی طاقتیں ہمارے آقا کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں سورج آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کے رکھ دو تو میں ایک سر ماؤں اپنے مشن سے تجاوز نہیں کر سکتا اور نہ پیچھے ہٹ سکتا۔ ہم آج کے دور میں معمولی پیسوں کے اوپر بک جاتے ہیں، ایمان فروخت کرتے ہیں
اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تو پھر امتی ایسے امتی کیا ہے؟ باعث رسوائی ہے، باعث رسوائی ہے۔ اقبال کے ہاں بت شکنی جو شیوہ ابراہیمی ہے، عصر حاضر کے سیاسی، معاشی، مادی تصورات اور مغربی تہذیبوں کے بت کو پاش پاش کرنے کا نام ہے۔ ہر دور، یہ بات سن لیجئے، ہر دور میں حاضر بھی رہیں گے، ابراہیم بھی رہیں گے۔ کشمکش دونوں کی ہے، چلتے رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمانہ غلامان رسول سے خالی ہو جائے گا، ایسا نہیں، حق والے بھی رہیں گے، کشمکش رہے گی، لیکن اس کے لیے اہل حق کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو گرمائیں، اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر وہ ایمان کی حرارت پیدا ہو کہ ہم زمانے کے چیلنجز کو چیلنج کر سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے قلیل، صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے قلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ ابھی معین الدین حسینی صاحب نے جو نظم پڑھی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کو ایسے کلمہ حق پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، شان خلیل ہوئی ہے اس کے کلام سے عیاں، شان خلیل ہوئی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری، دل بینا بھی کر خدا سے مت طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو لہذا ہم کو لا احب العافلین، غروب ہونے والے کی عبادت نہیں کرنا ہے جیسا ابراہیم نے انکار کر دیا تھا۔ ہم کو انی وجہت وجہی للذی سمجھ کر پڑھنا ہے اور بالکل واصل حق ہونا ہے، حق کی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا اور باطل فنا ہونے کے لیے ہے، باطل فنا ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ملت تو ابیکم ابراہیم، تم کس کی ملت ہیں؟ ابراہیمی ملت ہے، ابراہیمی ملت ہے، یہ ملت تمہارے باپ ابراہیم کی امت ہے۔ آگ ہے زمانے کو جو پکار کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا، جی اب 1000 سال ہو گئے تو مسلمانوں کے دین پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، مایوسی کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ بتائیے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا وقت آنے پر ہم اپنی قربانیوں سے پیچھے ہٹیں گے، پلٹ کر بھاگیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، ٹرینیٹی، تسلیس بولے تو ٹرینیٹی، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ آج جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، ریاض میں نہیں ہوتے، وائٹ ہاؤس میں ہوتے، اس لیے آج وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سیریا میں بچے کے پیر کو بم سے اڑایا جاتا ہے،
اور بچہ جو ہے 6-8 سال کا بچہ بابا سے پکار کہتا ہے ابا میرے کو چلنا نہیں آتا اٹھا لو. آپ وہ منظر دیکھیے, تصور میں لائیے کیا ہے. اور یہ لوگ اپنے تختوں پہ اپنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا کھانے کھا رہے ہیں, کیا کیا ہے, کتنے دن کے کیا خدا کے سامنے یہ سب پوچھا نہیں جائے گا؟ جو تمہیں دولت دی گئی تھی تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ اور لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک اجاز, نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا, نہ خرینہ تجھ میں خلیل کا, میں ہلاک جاد ہے سامری, تو قتیل شیبہ آزری. یہی میرے آج کے موضوع کے اوپر جو خیالات تھے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے دلوں کو جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان اور ایخان ہمارے دلوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم عمل سے بہت دور ہیں. خود علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس سے آپ واقف ہوں گے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بہرحال تعلیمات ابراہیمی سے, اسوہ ابراہیمی سے, اور ان سے جو کچھ ہمیں دستیاب ہو رہا ہے اس پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں اس پر غور کریں. تو کوشش کریں کہ ایسے اسلامی تاریخ کے واقعات سے ہم نہ صرف بیٹھ کر واہ واہ کریں سنیں اور خوش ہوں, بلکہ یہ کہ اس کے اوپر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج میری خواہش تھی کہ حمید اللہ صاحب کے بارے میں کچھ کہیں, لیکن وقت نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ کم از کم ایک مضمون اخباروں میں شائع ہو جس میں ہمارے آج کے مخرج صاحب کا حمید اللہ صاحب کے جو سیمینار میں اس میں جو بھی رول رہا ہے اور وہاں کے جو بھی تفصیلات ہیں وہ ہم سب کو پڑھنے کے لیے ملے. جیسے رپورٹ تاج کہا جاتا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ رپورٹ تاج بھی شائع ہو رہا ہے. میں دعا کی گزارش کروں. دولتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, جو بھوکے ہیں ان کو پیٹ پر کھانا کھلا, جو ننگے ہیں ان کو تن پر کپڑا پہنا. اے اللہ علم نافع, قلب خاشع, نفس خانے کی دولتوں سے ہمکنار فرما. ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.